الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جی ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فیضان قرآن۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رفیق حذیفی۔ ناظرین کرام، قرآن کریم کے بارے میں مختصر سی بات عرض کروں گا کہ اللہ رب العزت نے انسان کی فلاح و بہبود کے لیے، انسان کی رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آخر میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ دیگر انبیاء کرام جو تشریف لاتے تھے، مافی زمانے میں جس چیز کی ضرورت ہوتی وہی معجزہ ان کو عطا کر دیا جاتا۔ داؤد علیہ السلام آئے، اس زمانے میں لوہے کا کام عروج پر تھا، تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو لوہے کا معجزہ عطا فرمایا کہ بغیر بٹھی میں ڈالنے کے، بغیر گرم کرنے کے داؤد علیہ السلام اسے موم کر دیتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری عروج پر تھی، علم سحر عروج پر تھا، تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا کیا، عصا کا معجزہ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا مبارک پھینکتے تو وہ جادوگر فلاب ہو گئے۔ تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے، طب کا زمانہ تھا اور ان طبیبوں کے پاس، حکیموں کے پاس کوڑ کا علاج نہیں تھا، کوڑ کا علاج ان کے پاس نہیں تھا، گنجے پن کا علاج نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ نے ان کو یہ طب کا معجزہ دیا، وہ کوڑ کے مریض کو شفا یاب کر دیتے تھے۔ اور موت کا علاج، مٹی کی چڑیاں بناتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آ کے کہا کہ اے عیسیٰ، آپ پیغمبر بن کے آئے ہیں تو یہ مٹی کی چڑیاں، ان کو آپ زندہ کر دیں۔ مٹی کی چڑیاں بنائی، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قم باذن اللہ، وہ کھڑی ہو گئی، اڑنے لگی۔ تو اللہ نے ان کو یہ معجزہ عطا فرمایا۔ آخر میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، ہر طرف جہالت ہی جہالت تھی، ہر طرف ظلمت ہی ظلمت تھی، ہر طرف ظلمت کا دورہ تھا۔ اللہ نے اس عالم میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک عطا فرمایا، اور یہ قرآن پاک سب سے بڑا معجزہ ہے۔ قرآن پاک سب سے بڑا معجزہ ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آج تک قرآن پاک اپنی اصلی حالت میں ہمارے پاس محفوظ ہے۔ دنیا کے اندر تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، لیکن تینوں کتابیں اپنی اصلی حالت پر نہیں ہیں۔ وہ تینوں کتابیں تحریف شدہ ہیں، محرف ہو چکی ہیں، اس کے اندر لوگوں نے تحریف کر دی ہے۔ لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر آج تک کوئی سورت کو تبدیل کرنا تو دور کی بات، کسی رکوع کو تبدیل کرنا تو دور کی بات، آیت کو تبدیل کرنا تو دور کی بات، ایک لفظ کو دور کی بات، ایک شد مد زبر زیر پیش کو بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکا۔ یہ قرآن کا سب سے بڑا اعجاز ہے۔ اور دیکھیے، آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جتنے ممالک ہیں، کنٹریز ہیں، ان کنٹریز کے اندر دیکھیں حافظ قرآن ملیں گے، اور پھر دیکھیں سوڈان سے ایک بچہ حافظ قرآن لیں، اس کی زبان الگ، اس کا رنگ و نسل الگ، اس کا لب و لہجہ الگ، سب کچھ الگ ہے، اس کی غذا الگ ہے۔ انڈیا کا ایک دیکھیں، اس کی رنگ و نسل الگ، اس کا لب و لہجہ ڈیفرنٹ ہے۔ پاکستان کا دیکھیں، اس کی زبان الگ، اس کا لب و لہجہ الگ، سب کچھ ڈیفرنس ہے، غذا الگ ہے۔ لیکن جب انہیں کہیں گے قرآن کا 10واں پارہ پڑھو تو وہ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُم سے شروع کریں گے۔ جب ان سے کہو کہ قرآن کی سورہ یاسین سناؤ تو وہ کہیں گے یاسین والقرآن الحکیم۔ جب ان سے کہو کہ سورہ رحمان سناؤ، وہ تینوں سنائیں گے الرحمن علم القرآن۔ اس چیز میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ انگریز فرنگی کے دور میں دیکھ لیں، اس نے کیا کیا؟ مساجد سے، دکانوں سے، گھروں سے
قرآن پاک اٹھا کے سمندر میں پھینک دیے کہ میں قرآن کو مٹا دوں گا، قرآن کو ختم کر دوں گا۔ قرآن نہ مٹا ہے، نہ مٹے گا، نہ کوئی مٹا سکتا ہے اس کو۔ ہاں، قرآن کو مٹانے والے خود مٹ گئے ہیں، قرآن کو نہیں مٹا سکے۔ انگریز فرنگی نے قرآن پاک جلا دیے، اس نے سمندروں میں بہا دیے، کہنے لگا میں اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا۔ اور بھائی جو سینے میں قرآن ہے وہ کون مٹائے گا؟ آج دیکھیں کہ دنیا کے اندر آپ کو 5 سال کا بچہ بھی حافظ قرآن ملے گا، 15 سال کا نوجوان بھی آپ کو حافظ ملے گا، 30 سالہ نوجوان بھی حافظ قرآن ملے گا، 50 سالہ، 80 سالہ، 100 سالہ حافظ قرآن ملے گا۔ پھر اس کے مرد بھی آپ کو حافظ قرآن ملیں گے اور عورتیں بھی حافظ قرآن ملیں گی۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے، بہت بڑا معجزہ ہے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو بھول چکے ہیں۔ اصل میں اس چیز کی قدر ہوتی ہے کہ جس چیز کو حاصل کرنے میں انسان کا مال، دولت اور وقت اور جان لگی ہو۔ قرآن پاک کو حاصل کرنے میں ہمارا مال نہیں لگا، ہماری جان نہیں لگی، ہمارا وقت نہیں لگا، اس لیے ہمیں قرآن کی قدر نہیں ہے۔ ہمیں قرآن کی قدر کرنی چاہیے۔ جو قومیں اپنے اسلاف کی اقدار کو بھول جاتی ہیں وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، رسوا ہو جاتی ہیں، وہ قومیں ہلاک ہو جایا کرتی ہیں۔ یہ قرآن کریم ہمارے لیے رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ ہم نے اس سے لیا کیا لیا؟ ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی مرنے لگے تو اس وقت حافظ صاحب کو بلائیں، مدارس سے بچوں کو بلائیں، آگے قرآن کریم کی تلاوت کر دیں۔ آئیں جی ابا مر نہیں رہا، ابے کی روح نہیں نکل رہی، آ کے یاسین شریف پڑھ دو، یاسین حافظ صاحب کو بلاؤ، مول صاحب کو بلاؤ مسجد سے، یاسین پڑھ دے، اس کی روح نکل۔ بھائی اس نے خود تو اپنی زندگی میں قرآن کھولا نہیں ہے۔ قرآن پاک کی برکت تو تب انسان کو میسر ہوتی ہے، حاصل ہوتی ہے کہ جب انسان خود قرآن پاک کو پڑھتا ہے۔ ہم مرنے کے وقت قرآن پڑھیں گے، ختم کے وقت ہم قرآن پاک پڑھیں گے، تعویذ لکھنا اس میں قرآن پاک اس وقت استعمال کر لیں گے۔ ہماری الماریوں کے اندر، ہمارے گھروں میں قرآن گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہیں اور وہ شکوہ کر رہے ہیں۔ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، یا الہی ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی ہمیں عامل قرآن کر دے، اس امت کو پھر نئے سرے سے مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے ختم رسول کہتے ہیں، جسے تاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے، تابع قرآن کر دے۔ علم